یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک منحوس جگہ ہے اور یہاں پہ بس ہم پھنس گئے ہیں اور یہ ایک جیل کی مانند ہے. although ہمیں حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمیں دنیا کے حوالے سے بہت پازیٹیو باتیں بھی ملتی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. البرٹ کیمس نوبل پرائز ونر ہے آسٹریلین, یہ کہتا ہے کہ یو ول نیور لیو اف یو آر لوکنگ فار دا میننگ آف لائف. یعنی اگر تم میننگ آف لائف تلاش کرنے نکلو گے تو تم جی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ میننگ ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہے ناہلزم. اور ول ڈیورنٹ کا میں نے آپ کو کوٹ لاسٹ کلاس میں سنایا تھا, امریکن فلاسفر ہے, اس نے کہا تھا کہ دا بگیسٹ کوسچن آف آور ٹائم از ناٹ یورپ ورسز امریکہ, اٹ از ناٹ ایسٹ ورسز ویسٹ, اٹ از ناٹ ایشیا ورسز فلانا ملک, اٹ از ویدر وی کین افورڈ ٹو لیو وداؤٹ گاڈ. کیا ہم خدا کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بگیسٹ کوسچن ہے. اور آج ویسٹرن سویلائزیشن بیسٹ کیس اسٹڈی ہے کہ نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ قائم ہو چکی ہے مثال کہ دس از دا ریزلٹ وداؤٹ گاڈ. اگر آپ گاڈ کو نکالتے ہو بیچ میں سے تو یہ اس کا ریزلٹ ہے. تو پہلا پوائنٹ, نو الٹیمیٹ پرپز. نمبر 2, نو الٹیمیٹ ہوپ. خدا کے وجود کو آپ نکال دیں گے تو ہوپ لیس دنیا, ہوپ لیس. ایک اندھے کے پاس کیا ہوپ ہے زندگی گزارنے کا, ٹھیک ہے, ایک اپاہج کے پاس کیا ہوپ ہے زندگی گزارنے کا. ہاں اگر وہ بہت سپر ڈپر اسٹرانگ ہے مینٹلی, ہو سکتا ہے کہ ہوپ نکال لے, لیکن جنرلی اسپیکنگ زیادہ ہوپ اسے کب ملے گا, اسلامی تعلیمات سے یا گاڈ لیس تعلیمات سے. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اس انسان سے جو اپنی تکلیف کو برداشت کر جائے, پیشنٹ رہ جائے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت کچھ نوازے گا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جنت کی بات ہے تو دیکھیں کئی لوگ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم جنت میں کریں گے کیا, ظاہر ہے اینڈ لیس ٹائم ہے. تو میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں شاید کہا تھا کہ دیکھیں اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اٹ از امپاسبل ود دی ایوریج لائف. 65 سال عمر ہے نا, 65 سال کی عمر میں تو آپ دنیا کا ایک ایکسپیرینس نہیں لے سکتے. میں اگر آپ کو کہوں آپ نے بنجی جمپنگ بھی کرنی ہے, اسکائی ڈائیونگ بھی کرنی ہے, ہر اسکائی اسکریپر سے کرنی ہے, بیلون میں بھی بیٹھنا ہے, ٹرکی جا کے, ہر آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے, اوشنز میں جانا ہے, اٹ از امپاسبل. تو یہی اٹ سیلف لاجیکل پروف ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل ایکسپیرینسز جنت میں ہوگی, ٹھیک ہے. جنت میں جا کے پراپر ایکسپیرینسز ہیں, ہمیشہ کی لائف ہے, جو مرضی کرو, جتنا مرضی انجوائے کرو, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہوپ دیتا ہے. اس پہ بھی کئی میں آپ کو کوٹ سنا سکتا ہوں لیکن ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. ان پوئٹس کے جو ہوپ لوز کیے ہوئے تھے, شیکسپیئر ناہلسٹ تھا, اس کی آپ دیکھ لیں اسٹوریز میں بھی ہوپ لیسنس بہت ملتی ہے. انفیکٹ ویسٹرن آرٹ, اسلامک آرٹ اور ویسٹرن آرٹ میں آپ کو پتا ہے فرق کیا, یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ویسٹرن آرٹ سکھائی جاتی ہے. NCA چلے جائیں وہاں ویسٹرن آرٹ کے کانسیپٹ سے, اسلامک بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ ویسٹرن آرٹ اور ہم میں فرق ہے. ویسٹرن آرٹ جو ہے وہ ہوپ لیسنس پر مبنی ہے, ان کی ساری تھیمز ڈارک تھیمز, ہوپ لیس تھیمز, کوئی ہیومن سفرنگ پہ تھیم, ہیومن پین پہ تھیم, ٹھیک ہے نا, ہارش ریالٹیز پر تھیم, کیونکہ وہ انہوں نے ایک تکلیف دہ وقت دیکھا ہے اور وہ اس پہ تھیمز لاتے ہیں. اسلامک جو آرٹ ہے وہ ہوپ فل ہے, کلرفل ہے, ٹھیک ہے. اللہ المصور ہے, اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے. تو ہوپ ہونا چاہیے, ایک مسلم کے آرٹ میں ہوپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت بنیادی فرق ہے اسلامک آرٹ اور ویسٹرن آرٹ. الٹیمیٹ جسٹس از اے میراج وداؤٹ دی کانسیپٹ آف گاڈ. ہوپ کی اگر بات کی جائے, کیسے, ایک بندہ ہے اس نے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا بائی نمبر, تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں اس کو کتنی بار مارا جا سکتا ہے, ایک بار مارا جا سکتا ہے, 10 لاکھ بار تو نہیں مارا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ الٹیمیٹ جسٹس تو نہ ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کی ایک پلاننگ سے یا ایک غلط بات کرنے سے کروڑوں لوگ کے عقائد خراب ہو گئے اور اس کے بعد وہ مر گیا, اس کے بعد وہ مٹی بن گیا, ڈسٹ بن گیا, ہی از گون. تو کہاں ہے الٹیمیٹ ہوپ یا کہاں ہے الٹیمیٹ جسٹس کہ اس کو کون پکڑے گا جا کے, ٹھیک ہے. یا ایک بندہ جو ہے اس کے پاس پولیس بھی ہے, ججز بھی ہیں, سارے بدماش لوگ ہیں, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا اور وہ مر جاتا ہے اور بڑا انجوائے کر کے مرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی دولت بھی بہت ہے, بڑا کچھ اس نے کما لیا, تو ظاہر ہے اس کو کون پکڑے گا. اس لیے اٹ ڈزنٹ میک سینس. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ایتھیسٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے نا خدا نہیں ہے. جب وہ فیصلہ کر چکے خدا نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پھر دنیا کیوس ہے, پھر وہ دنیا سے صحیح نفرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے اینگل سے وہ ٹھیک ہے, لیکن قرآن مجید ہمیں ہوپ دلاتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر بھی, ایٹمز ویٹ بھی نیکی کسی نے کی ہوگی اللہ سامنے لے آئے گا, ایٹمز ویٹ بھی کسی نے برائی کی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے لے آئے گا. میں آپ کو اور آیت سناتا ہوں, چیپٹر 45 ہے, ورس نمبر 22 سورہ الجاسیہ. اللہ کہتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And Allah created the heavens and the earth in truth, حق کے ساتھ, پرپز لیس نہیں ہے, کھیل تماشا نہیں ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, so that every soul may be recompensed for what it has earned and they will never be wronged. ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں یہ آیت کتنا ہوپ دیتی ہے,
کتنا پرپس دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو ہوپ ہے, اس کو کم از کم یہ ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو پکڑے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے بہت کچھ نوازے گا. دس از دی ہوپ جو ہیومینٹی کو سسٹین کرواتی ہے. اگر آپ اس ہوپ کو ہی ختم کر دیں گے خدا کے وجود کو نکال کے, تو پھر تو مینٹل پیشنٹس ہی آئیں گے, مینٹل النس ہی آئیں گے, پھر تو دامر جیسے لوگ آئیں گے نا. دامر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے, جیفری ڈہمر, بہت بڑا سیریل کلر, تاریخ کا سب سے بڑا سیریل کلر. اس کا پوری نیٹ فلکس نے سیریز بھی بنائی ہے, ڈونٹ واچ اٹ, بہت وہ خطرناک ہے. بٹ اینی وے, اس کا کوٹ ہے, if a person doesn't think there is a God to be accountable to, then what's the point of trying to modify your behavior to keep it within the acceptable ranges. اور he is right, اگر خدا ہے ہی نہیں تو میں کیوں محنت کروں اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کی, میرے پاس موٹیویشن کیا ہے, why should I do that. تو یہ ہے ہمارا دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ خدا کے وجود کو نکال دیں گے تو پیچھے ایبسولوٹ ہوپ لیسنس بچے گی اور ایک ڈارک یونیورس ہوگی, بس دیٹس اٹ. اور آپ مر جائیں گے اور دیٹس اٹ. آپ کو اپنا پرپز آ جا کے بس تھوڑا ہاتھ پیر مار کے خود کو ہی ڈھونڈنا پڑے گا بس. آن دی ادر ہینڈ, کیا خوبصورت پرپز اسلام دیتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ وہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے بہترین احسن عمل کرنے والا کون ہے. یہ بہت خوبصورت پرپز ہے اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, کہ اچھا بنا جائے, گڈ, بی گڈ, اور بی گڈ کے ساتھ فریم ورک بھی دیا اسلام نے اور اس کے ساتھ ریوارڈ بھی جوڑ دیا. تو یہ ایک کامل ہمارا الحمدللہ ضابطہ حیات ہے. تیسرا ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ود ریگارڈس ٹو کہ گاڈ لیس ورلڈ کا کیا نقصان ہوگا. نو الٹیمیٹ ویلیو. اگر خدا نہیں ہے تو آپ کی ویلیو کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ویلیو دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈگنیٹی دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے, کہ میں نے تمہارا جسم کتنا دیکھو خوبصورت, تمہاری تخلیق بہت خوبصورت ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, ڈگنیٹی دی ہے. کیسے؟ فرشتوں کو تعظیمی سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اور ہم نے اسے عزت دے کے خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا. اب یہ اتنا خوبصورت پرپز ہے کہ آپ لوگ کیئر ٹیکرز ہیں اس دنیا کے. آپ لوگ جو ہے وہ خلیفہ ہیں. خلیفہ مطلب ہے کیئر ٹیکر. آپ سوچیں کہ ایک بندہ اسی کو لے لے کہ میں کیئر ٹیکر ہوں, میں نے اس دنیا کی حفاظت کرنی ہے, تو یہ اٹ سیلف ایک بہت خوبصورت پرپز ہے, رائٹ. تو یہ ہے ڈگنیٹی. اسی طرح میں آپ کو یہ آیت سناتا ہوں, چیپٹر 17 ورس نمبر 70 ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created. مطلب کتنا کانفیڈنس ملتا ہے اس بات سے. ٹھیک ہے, وین یو فیل پرپز لیس, جب آپ کو لگے نا کہ میں ایتھیزم تو یہ کہتے ہیں نا کیڑا مکوڑا ہے, آپ بگ ہیں اور بس ٹھیک ہے, اس کیڑے مکوڑے کو کوئی بھی رون جائے گا, نیچر ہی رون جائے گی اگر وہ تیاری نہیں کرے گا. تو جب آپ کو ایسا خیال ہے نا, آپ صرف یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں پیدا جب کیا تو آپ کوئی ریس جیت کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ پریفر ہو کر آ رہے ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پریفر کیا بہت سی مخلوقات. تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم جانور بھی ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم ایک میننگ لیس کریچر ہو سکتے تھے, ہم کوئی پھول پودا بھی ہو سکتے تھے, وہ بھی اللہ کی کریشن ہے. بیکٹیریا ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کی کریشن ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم آلریڈی ایک ریس جیت کر آئے ہو اور تمہیں میں نے چوز کیا ہے اور تمہیں میں نے کریٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں بندہ جب اکیلے میں سوچتا ہے, دیکھیں کتنا الحمدللہ ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ خدا کے وجود کے بغیر ہیومن ڈگنیٹی نہیں رہے گی, کیونکہ خدا ڈگنیٹی کو ڈیفائن کرے گا. اور آپ نوٹ کریں کہ مقاصد شریعہ ہم فقہ میں ایک چیز پڑھتے ہیں, اسلامک فقہ میں, اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام ریلیجن کے 5 مقاصد ہیں, شریعت کے 5 مقاصد ہیں. پہلا مقصد شریعت کا ہے دین کو محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے, شریعت میں جتنے حلال اور حرام کے احکامات ہیں وہ دین کو سیو کرنے کے لیے کہ دین نہ خراب ہو. اوکے, جیسے شراب حرام ہے, شراب حرام اس لیے کہ دین محفوظ ہو جائے. زنا حرام ہے, دین محفوظ ہو جائے. اسی طرح اللہ کے بارے میں کوئی انوتھینٹک بات کرنا حرام ہے, دین محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے, بغیر دلیل کے بات کرنا دین محفوظ ہو جائے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ مقاصد شریعہ میں آتا ہے لائف. دین کا مین مقصد ہے لائف کو پروٹیکٹ کرنا, اس لیے اسلامک پنشمنٹس آپ دیکھ لیں, اس لیے حلال و حرام کے ڈائٹری لاز دیکھ لیں ہمارے, جو بھی ہے. اس کے بعد تیسرا جو مقصد ہے دین کا وہ ہے پریزرویشن آف ویلتھ, انسانی ویلتھ کی پریزرویشن, اور اس میں قوانین ہے. سود حرام ہے, گوروں کی ہم بہت مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ رہنا بہت زبردست ہے. گورا ساری عمر جو ہے وہ لون چکاتے اس کی موت ہو جاتی. ٹھیک ہے,
मतलब वो सारी उम्र उसको गधे की तरह काम करना पड़ता है, मॉर्टगेज के लिए, बिल्स देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए। बड़ी मैकेनिकल लाइफ है वो, ठीक है। हमें दूर से लगता है कि वहां चले जाएं बहुत जबरदस्त होगा वहां पे सारा काम। तो इसलिए वेल्थ को प्रिजर्व किया ज़कात के थ्रू, इंटरेस्ट को हराम करके, जुए को हराम करके, ठीक है, और जो हर हराम करदा काम है उसको हराम करके। इसके बाद चौथा पॉइंट है अकल को प्रिजर्व करने आए। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।